الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ آج ہم انشاءاللہ تیسری قسم سماعت کی اس پہ توجہ کریں گے اور اسے اپنی نظر و فکر میں لائیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس کے اندر شامل ہیں۔ تیسری قسم میں عام مسلمان جو کہ تقلیداً مسلمان ہیں، ریڈی میڈ مسلمان ہیں، یعنی وہ پیدائشی مسلمان ہیں، اور وہ لوگ خواہشات نفسانی میں، جذبات نفسانی میں اور دنیا کی رنگینیوں میں گم ہیں۔ ان لوگوں کی سماعت کا ذکر ہوگا کہ وہ کس طرح قرآن پاک کو سنتے ہیں، اور یہی تیسری قسم ابو نصر سراج طوسی کتاب الامہ کے یہ مصنف ہیں، جو کہ تقریباً 378 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش بھی ان کا اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں۔ آپ نے یہ تیسری قسم بیان کی ہے۔ تو اسی ضمن میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب وارف المعارف میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتى کی تفسیر میں امام باقر علیہ السلام کا قول لاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قلب کی موت خواہشات نفسانی سے ہے۔ جو ہی بندہ خواہشات نفسانی کی طرف لبکا اور اس میں ملوث ہوا، وہ قلب کے مرتبے سے نیچے اتر آتا ہے اور مرتبہ نفس میں وہ داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اور بھی کافی چیزیں آپ نے وارف المعارف میں فرمائی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں یا تو بندہ حق تعالیٰ کے کلام کو سنتا رہتا ہے، یا وہ خواہش نفس کے اور نفس کے مطالبات یا نفس کا کلام سنتا رہتا ہے، اس کی باتیں وہ پوری کرتا رہتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ حجاب میں آ جاتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر شیطان بنی نوع آدم کے قلوب کے ارد گرد نہ پھرتے تو ضرور وہ آسمان کے مقامات ملائکہ کو دیکھ لیتے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، کہ بے شک قرآن میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، یا وہی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ اس کے لیے ہے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگا کر سنے اور وہ حاضر باش ہو، حاضر توجہ ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی نصیحت اس شخص کے لیے ہے جس کا قلب اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر ہے، اور اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلب دو ہیں، ایک قلب وہ ہے جو دنیا کے اشغال سے بھر گیا، اس طرح پر ہو گیا کہ جب کوئی چیز امور خاصیت الہی سے آتی ہے تو یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ وہ کیا کرے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ دل تو اس کا دنیا میں مشغول ہے، اور ایک قلب وہ ہے کہ جو آخرت کے احوال سے پر اور مملو ہے، اللہ کی یاد میں مشغول ہے۔ اس طرح کہ جب کوئی چیز امور دنیا کے اس کے سامنے آتی ہے تو وہ نہیں جانتا کہ کیا کرے، اس لیے کہ اس کا دل آخرت کی طرف میلان رکھتا ہے۔ اب تم غور کرو کہ کتنا فرق ہے افہام ثابتہ کی برکت اور ان اشغال فانی کی شامت کے مابین، کہ ایک کا دل تو آخرت کی طرف مائل ہے اور دوسرے کا دل طاعت الہیہ سے بھی غافل ہے اور ٹھٹک رہا ہے اور بھاگ رہا ہے۔ صوفیہ مقربین کے قلب کی اس طرح تعریف کرتے ہیں، یعنی اس شخص کے لیے جس کو قلب میں اثر آ گیا، جس کو اغراض اور امراض نفسانی سے سلامتی حاصل ہوگی تو کامیابی ہے، جس طرح کہ حضرت حسن بن منصور نے کہا کہ اس شخص کے لیے جس کو قلب ایسا حاصل ہو جس میں شہود حق کے سوا کسی خطرے کا ناگزر ہو۔ اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ سماع میں کسی بات کے سننے میں خیر کی علامت یہ ہے کہ بندہ اس بات کو اس کے پورے اوصاف کے ساتھ سنے اور حق کے اس حق کو سماعت کرے۔ بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو سماعت کا اہل، یعنی جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ ان میں خیر اور نیکی پاتا تو ان کو سنا دیتا، یعنی اگر وہ ان میں جوہر قابل پاتا، ان کے دل کو نرم اور ملائم اور رغبت والا پاتا تو ان کے کان کھول دیتا اور انہیں وہ سناتا۔ بس جس شخص پر وسواس نے غلبہ پا لیا، اس کے مالک بن گئے، تو اس کے باطن پر نفس کی باتیں غالب آ جاتی ہیں
اور حسن استماع کی قدرت اس سے زائل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا صوفیہ مقربین نے جب یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اس کے رسائل اس کے بندوں کے لیے ہیں، وہی اس کا مخاطب ہے، تو اس وقت بندہ اس بات اور اس حقیقت کو پہنچ گیا کہ کلام الہی کی ہر آیت اور اس کے کلام کا ایک ایک ٹکڑا علم کے دریاؤں میں سے ایک دریا ہے، اس کے اسرار و رموز کے باعث جن پر وہ مشتمل ہے۔ اس میں علم ظاہری بھی ہے، علم باطنی بھی ہے، علم جلی بھی ہے، علم خفی بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صفت سماعت بہت زیادہ اور سب سے اعلیٰ پائی گئی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ینطق عن الہوا، کہ آپ ہوائے نفسانی سے نطق نہیں کرتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عام انسان زیادہ تر ہوائے نفسانی ہی سے بولتے ہیں، چونکہ وہ ہر وقت نفس کے لذات اور اس کی سوچوں میں اس کی تابع داری میں گزارتے ہیں۔ تو لہذا نفس سے بچنا چاہیے اور ذکر میں جو کہ دل کا مقام ہے اس میں رہنا چاہیے، تبھی ہمارا دل زندہ رہے گا اور حق بات کو سن سکے گا، کیونکہ حق بات کو دل سنتا ہے، نفس نہیں سنتا۔ تو لہٰذا نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے ذکر و شکر میں لگنا چاہیے۔ اور ابو نصر صلاح طوسی رحمۃ اللہ علیہ، آپ تیسری جب آپ نے یہ اصطلاح اور اقسام بیان کی کہ قرآن پاک کی یہ لوگ کس طرح تلاوت سنتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم، کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بھلا دیکھو تو وہ شخص جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا، اللہ نے باوصف علم کے گمراہ کیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرَطًا، اور اپنے آپ کو انہیں کے ساتھ مانوس رکھو جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، اس کے چہرے کی رضا چاہتے ہیں، اور خبردار تیری نگاہ ان سے نہ ہٹے، دنیاوی زندگی کی ٹھاٹھ باٹھ دیکھ کر اس کے ارادے میں لگ جائے۔ دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا، جس کے دل کو ہم نے اپنی ذکر سے غافل کر دیا، اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑا اور جس کا کام حد سے بڑھ گیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ زَيَّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ لوگوں کے لیے راستہ کی گئی ان کی خواہشوں کی محبت، عورتوں، بیٹوں اور اوپر تلے سونے چاندی کی محبت، اور گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، جیتی دنیا کی پونجی، ساز و سامان، اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ یعنی یہ دنیا کی چیزیں ہمارے لیے مزین کر کے، راستہ کر کے ہمارے لیے پسندیدہ بنا دی گئی تاکہ ہم ان کے ساتھ ملوث رہیں۔ تو اگر ہم نفس سے جان نہیں چھڑائیں گے اور ذکر پر نہیں آئیں گے اور قلب کے مقام پر نہیں آئیں گے تو یہ وہی کام کرے گا، پھر اسی سچویشن میں چلا جائے گا اور اپنے ہی کام کرے گا اور اپنے ہی خواہشات اور ارادوں میں اور خیالوں میں گم رکھے گا، جو کہ گمراہی کا باعث ہے۔ اسی طرح رسالہ قشیریہ میں حضرت محمد جریری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص پر اس کا نفس غالب آ گیا اور وہ اپنی خواہشات کا قیدی بن جائے گا، وہ اپنی خواہشات کی قید خانے میں گھرا ہوا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل پر تمام فوائد کو حرام قرار دے دے گے، لہٰذا وہ اللہ کے کلام سے نہ لذت حاصل کر سکے گا نہ شیرینی۔ تو اب اسے کسی قدر بار بار کیوں نہ پڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، کہ میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں تکبر کرتے ہیں اور اپنی بڑائی چاہتے ہیں۔ اگر سب نشانیاں دیکھیں اور ان پر ایمان نہ لائیں، اگر ہدایت کی راہ دیکھیں تو اس پر چلنا پسند نہیں کرتے، اور اگر گمراہی کا راستہ نظر پڑے تو جھٹ اس میں چلنے کو موجود ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی
اور ان سے بے خبر بنیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں آیت میں، یہ سورہ اعراف کی 146 نمبر آیت ہے، یہ کلیہ بتا دیا ہمیں کہ اگر ہم نفس کو اس کے اپنے حال پہ چھوڑ دیں گے، اسے ذکر فکر میں نہیں لگائیں گے، تو یہ ہمیں آیتیں بھی نہیں سنے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں، ارشادات اولیاء اللہ ہیں، ان کی طرف یہ توجہ نہیں کرنے دے گا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بأن کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو۔ یہ جھٹلانا اصل میں ان سے اعراض برتنا ہے، اس کی طرف توجہ نہ دینا ہے۔ وکانوا عنہا غافلین، اور وہ اس سے بے خبر تھے، غافل تھے۔ یعنی جب کوئی چیز جیسے کہ موبائل، کھیل، ہنسی مذاق کی نفسانیت کے سامنے آتی ہے، نفسانیت سے سامنے آتی ہے، ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خواہشات نفس اور جذبات نفسانیت سے جیسے کہ غصہ، غضب، شہوت، بدظنی سے بچائے، اور کامیابی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ ہِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو لہذا خواہشات سے اپنے نفس کو روکنا چاہیے۔ وہ اسی صورت میں نفس رکے گا جب کہ جیسا کہ پچھلی آیت میں گیا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی جانوں کو نیک لوگوں کے ساتھ مانوس رکھو، جو صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ ان کی معیت، ان کی صحبت کی برکت سے ہمارے دل بھی اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جائیں۔ اسے ہی فنا فی الشیخ کہتے ہیں، یہی قلب کا مقام ہے، اور اسی ہی کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے۔ ہم تو دور، اس نے اپنے نبی کو بھی اس چیز سے نہیں رہنے دیا کہ یہ نبی بھی ذکر فکر اور نیک لوگوں کے ساتھ رہیں۔ تو لہذا یہ بہت ضروری ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفسانیت سے اور خواہشات نفسانیت سے اور بدگمانیوں سے اور برے خیالوں سے بچائے، آمین۔